لیکن مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے اوپر عذاب ہے, ہمارے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے غفور رحیم ہونے والی, معاف کرنے والی کوالٹی, مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے. اگر وہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پھر ہم سب کے ساتھ ایسا انصاف ہوگا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. نریندر مودی جو کہ ظلم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, نریندر مودی, انڈین, سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. اور یہ جو ایک تماشا بن گیا ہے کہ جس طرح پاکستانی کئی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت کو بڑا دکھ ہو گیا کیونکہ طالبان آ گئے ہیں, کیونکہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہیں. بول تو تمہارے قریب ہے نہیں یار وہ. اور دوسرا وہ افغانستان کا مسئلہ ہے, نہ پاکستان کا ہے نہ بھارت کا. سیٹ دیٹ بھارت جو ہے کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں. بھارت کا انٹرسٹ افغانستان میں جو ہے وہ 70 سال پرانا نہیں ہے, وہ 700 سال پرانا. وہ جو اس ملک اس ماہ کے آخر میں ایک وزراء اعظم کی میٹنگ جو کال کی ہوئی ہے امریکہ میں, جس میں نریندر مودی بھی ہیں, ہوپ فلی مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بھی ہوں گے, جاپان کے بھی نمائندے ہوں گے, وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے وہاں اس موقع کے اوپر کوئی اعلان ہو سکتا ہے؟ مفتی عبداللہ صاحب, علامہ صاحب کی بات میں دم ہے, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بس ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی, کو ڈس ایگری بھی کر سکتے, لیکن مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے اوپر عذاب ہے, ہمارے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے غفور رحیم ہونے والی, معاف کرنے والی کوالٹی, رحمان ہے وہ زیادہ بڑی کوالٹی, ڈومینیٹنگ ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا. مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے. اگر وہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پھر ہم سب کے ساتھ ایسا انصاف ہوگا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے, استغفار کیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پلیز اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ واقعی اب جس طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے, تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. نریندر مودی جو کہ ظلم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, نریندر مودی, انڈین, سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا سب کو ایک میسج نہیں دیا گیا کہ لاک ڈاؤن آخر ہوتا کیا؟ اور ابھی یقین جانے یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ظلم بھی ہے, وہ کرفیو ہے. جی ہاں, دیکھیے یہ تو شروع سے علماء یہ بات فرماتے آ رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہے, اسی نے پوری دنیا پہ اس کو حاوی کیا ہے, اور اس سے پہلے کبھی یہ انسانیت نے ایسا خوف اور اس طرح کی وبا دیکھی نہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا آج ڈان میں ہی, اور اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہمارے ریجن میں پراکسی وارز کا آغاز ایسا لگتا ہے جیسے ہو سکتا ہے, اور وہ پراکسی وار جو ہیں اس میں چائنا بھی ہو سکتا ہے, امریکہ کی بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, بھارت کی بھی ہو سکتی ہے, ایون ایران کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے کہ اس کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ کہ اس طرح کی چیز ہوگی, خاص طور پہ اگر امریکہ اور چائنا کی ٹسل چلتی ہے تو؟ اور کیا یہ بیٹل گراؤنڈ افغانستان میں آ کے ہوگا یا اور کوئی جگہ پہ ہوگا؟ یہاں تک جو بات آپ سوچ سمجھ کے کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ امریکہ, بھارت کا انٹرسٹ ہے, اور بھارت کا انٹرسٹ ہمیشہ سے ہے, اور بھارت کا انٹرسٹ رہے گا. اور یہ جو ایک تماشا بن گیا ہے کہ جس طرح پاکستانی کئی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت کو بڑا دکھ ہو گیا کیونکہ طالبان آ گئے ہیں, کیونکہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہیں. بول تو تمہارے قریب ہے نہیں یار وہ. اور دوسرا وہ افغانستان کا مسئلہ ہے, نہ پاکستان کا ہے نہ بھارت کا. اس میں بھارت بھی اتنا ہی مذاق خیز ہے جتنا پاکستان ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاست ان کی کھیلی جا رہی ہے. یہ اپنا ہم کولیٹ پی چکے ہیں دونوں ممالک. Now having said that, بھارت جو ہے کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں. بھارت کا انٹرسٹ افغانستان میں جو ہے وہ 70 سال پرانا نہیں ہے, وہ 700 سال پرانا, اور وہ بھی رہے گا. ان اے وے پاکستانی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں صرف پاکستان کا حق ہے کیونکہ ڈائریکٹ بارڈر ہے اور بھارت کا کوئی حق نہیں ہے, تو دیٹ آئی تھنک از ریڈیکولس. حق کسی کا بھی نہیں ہے. پراکسی وار جو ہے یہ ہمیں دی تھی کولڈ وار نے, لیکن سوویت یونین اور امریکہ کی جو تھی اس سے پہلے پراکسی وار ہوتی تھی, لیکن اس کی طرح نہیں ہوتی تھی. تو کیونکہ وہ وار کولڈ تھی کہ چین کہ امریکہ اور روس خود ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے, تو انہوں نے دنیا کو بانٹا, اور پھر جو ان کے چھوٹے تھے ان کو لڑاتے تھے. وہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا, وہ ہم نے ویتنام میں دیکھا, وہ ہم نے پورے افریقہ میں دیکھا, کئی بار ہم نے ساؤتھ امریکہ میں دیکھا. تو دیر واز اے میتھڈ ان دا کولڈ وار کہ یہ دنیا کو پہلے بانٹ لو, اور پھر جو ہے بجائے اس کے کہ خود ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرو کیونکہ آپ دونوں نیوکلیئر ہو, اس کے بجائے آپ جو ہے پراکسی وارز کی ایک گیم کھیلو.
جی جی یہ چین ول ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ بیٹ کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اور ان اے وے اس گیم میں امریکہ کو اپر ہینڈ ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کی جو ملٹری الائنسز ہیں وہ مضبوط ہے. ان سم ویز اگر آپ دیکھیں نقشہ دنیا کا لگائیں یہاں اور اس پہ آپ امریکن الائنسز کو میپ کریں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کو ایک طرح سے ملیٹریلی کنٹین کر دیا جائے. وہ جو اس ملک اس ماہ کے آخر میں ایک وزراء اعظم کی میٹنگ جو کال کی ہوئی ہے امریکہ میں جس میں نریندر مودی بھی ہیں ہوپ فلی مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بھی ہوں گے جاپان کے بھی نمائندے ہوں گے وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے وہاں اس موقع کے اوپر کوئی اعلان ہو سکتا ہے ان کے انوالومنٹ کا. اور اگلا ہمارا جو مسئلہ ہے جو سوچنے والا وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کا کیا بنتا ہے تو اس بڑی لڑائی میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہوگا اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مشکل سوال ہے دونوں. پہلی جو بات ہے کہ اعلان ہو یا نہ ہو اور شاید نہ ہو کیونکہ اس قسم کی الائنسز ہمیشہ اعلان سے نہیں ہوتی لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک طرح سے چین کے برعکس ایک کولیشن کو مضبوط کر رہا ہے اور وہ کولیشن جو ہے وہ جیوگرافی میں بھی ان کو سراؤنڈ کر رہی ہے. اور دوسرا بیسکلی رول جو ہے وہ جو پرانا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا کہ دشمن کا دشمن دوست تو وہ ایک طرح سے محاذ کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ ملک جن کو چین سے زیادہ خطرہ ہے یا ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کو جمع کر کے آپ ایک ایسی کولیشن بنائیں. میں بار بار بھارت کہتا ہوں لیکن امریکہ کی طرف سے میرے خیال میں موقف یہ ہے ٹو بی فیئر امریکہ کی طرف سے موقف یہ ہے کہ جی ہم ڈیفینسو موو کر رہے ہیں ہم چائنا کو سگنل یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پنگا مت کرنا. چائنا کی طرف سے یہ اس طرح دیکھا جائے گا کہ یار یہ ڈیفینسو موو نیوکلیئر سبمرین ڈیفینسو موو تو نہیں ہوتی